محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، اسلامی ترتیب کے ساتھ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی توفیق سے شروع ہو چکا ہے. اور ان ابتدائی 10 دنوں میں کچھ مخصوص عبادات ہیں جن کا تعلق اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے ساتھ ہے. اور ان مخصوص ایام کے علاوہ کسی اور وقت میں ان عبادات کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے ان پہلے 10 دنوں کو ایک خصوصی فضیلت بخشی ہے. قرآن پاک کی جو آیات سورۃ الفجر کی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں، مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک والفجر ولیال عشر سے ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن اور 10 راتیں مراد ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت ان 10 راتوں کی قسم اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت کو کسی چیز کی قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کا قسم اٹھانا کسی چیز کے بیان کرنے میں اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ چیز بڑی عظیم ہے. تو یہ 10 دن اور 10 راتیں عظمت والی راتیں تھیں. اس لیے اللہ رب العزت نے والفجر ولیال عشر 2 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کو بیان کیا. اگرچہ بعض علماء کے نزدیک اس سے مراد رمضان کے عشرے کی
آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت کی عبادتوں کا ایک تسلسل رمضان کے مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ جس طرح موسم ہوتا ہے نا، یہ بہار کا موسم ہے، یہ خزاں کا موسم ہے، یہ برسات کا مونسون کا موسم ہے، اسی طرح اسلامی سال میں ایک خاص موسم کا آغاز ہوتا ہے یکم رمضان سے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید گزرنے کے بعد شاید وہ مخصوص موسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کے روزے گزر جاتے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد عید بھی گزر جاتی ہے، لیکن عبادات کا ایک خاص دور جو چلا ہوا ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ اس کا اختتام، یعنی بڑا اختتام آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اختتام اس قربانی والی عید پہ آ کر ہوتا ہے۔ ابتداءً اللہ رب العزت نے ماہ مبارک میں روزے رکھوائے، اور اس ماہ مبارک کی آخری 10 راتیں جو چھوٹا اختتام ہے اس موسم کا، ان کی بھی اہمیت ہے، ہر ایک رات کی اہمیت ہے۔ پھر جب وہ چھوٹا اختتام ہوا اس کے بعد بھی ایک عید ہے، اس میں خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا، لیکن یکم شوال کے بعد جو موسم شروع ہوا اس کو کہتے ہیں اشہر حج کا موسم۔ یہ رمضان کے بعد جو شوال ہے یہ حج کا مہینہ ہے۔ اگرچہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حج کا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کا حج کے جو مہینے اسلام میں ہے شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ، اس کے ابتدائی 10 دن یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو جائز نہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد شوال میں اگر وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے اس نیت سے نکل پڑے کہ میں نے حج کرنا ہے، اگر وہ احرام باندھ کے نکلے تو جتنا جلدی اس نے احرام باندھا اتنا اجر و ثواب حج کا بڑھ جائے گا۔ پھر وہ شوال کے اندر شروع ہو جاتا ہے، عید کے بعد فوراً شروع ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک تسلسل ہے، ایک ایک دن قیمتی ہے، مہینے حج کے چل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ خاص یہ 10 دن آئے، اب چونکہ بڑا اختتام ہونا تھا ان عبادات کا، تو ان 10 دنوں کی بھی وہی اہمیت ہے۔ اس حد تک روایات میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اسی طرح ان میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ پھر بالخصوص جب یوم عرفہ آتا ہے، یوم عرفہ کو جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ان پر تو روزہ نہیں ہے، وہ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے وہاں پر، لیکن جو حج پہ نہیں گئے ہوئے ان کے لیے نفلی روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ جب نفلی روزہ رکھیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ تسلسل یہ جو چلتا رہا، آخری یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں دوسرے اختتام کے، ہر ایک دن کی اہمیت ہے، رات کی عبادت کی اہمیت ہے، اور پھر اس میں جو کچھ مخصوص عبادتیں ہیں وہ عبادات ان دنوں کے علاوہ کسی وقت ادا نہیں ہوتی۔
مثلاً 8 تاریخ سے حج کا آغاز ہو جاتا ہے، حج کے افعال کا۔ اس میں حج کے افعال میں کیا ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا ہے، مینا میں پہنچ جانا ہے۔ ظہر کی نماز 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو ظہر کی نماز مینا میں پڑھنی ہے، پھر عصر کی بھی وہی، پھر مغرب کی بھی وہی، پھر عشاء کی بھی وہی، پھر فجر کی بھی وہی، 5 نمازیں وہاں پر پڑھنی ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا کرنا ہے؟ مینا سے پھر عرفات نکل جائے، یوم عرفہ، وہاں عرفات میں وقوف کرنا ہے جا کر، زوال کے بعد سے لے کر مغرب کے آغاز تک وہاں پر وقوف کرنا ہے، اس میدان میں ٹھہرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس دن تو میں نہ یوم الترویہ کو مینا میں جا سکا، نہ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو میں عرفات میں جا سکا، اور نہ ہی اگلی اس کے بعد جو رات تھی اس رات میں مزدلفہ میں ٹھہر سکا، لہذا سال میں کبھی موقع مل جائے اور وہ مینا میں چلا جائے اس نیت کے ساتھ کہ چلو فرض نہ صحیح نفل کا یا مشابہت کا کچھ ثواب مل جائے گا، علماء کہیں کہ بدعت ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ عرفات میں جائے کہ چلو جی آج وقوف کر لیتے ہیں، بڑا مقدس میدان ہے، وہاں پر ہمارے لوگ جو ہے نا، جو پاک و ہند سے جانے والے لوگ ہیں، یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ وہاں جو پہاڑی ہے جبل رحمت، اس جبل رحمت پر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے کی گئی دعا اور درخواست قبول ہوئی۔ پھر وقوف نشانی بھی انہیں کی ہے، لیکن حج کے علاوہ وہاں جا کر اس نیت سے جانا کہ وہ مخصوص مقام دعا کرنے کا ہے، اس کو دعا کے مخصوص مقام کے طور پر وہاں حاضری دینا یہ شریعت میں بالکل ثابت نہیں ہے۔ پھر عام طور پہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے، ان مقامات کی زیارت کے لیے کوئی جائے تو کوئی حرج نہیں، بے شک دیکھے، لیکن ان مقامات کو دعا کا مقام سمجھنا حج کے ایام کے علاوہ یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن یہاں سے کچھ چٹھیاں لکھ کر بھیجتے ہیں ساتھ کہ بھئی پہاڑی پہ چڑھنا تو اوپر میرا نام لازمی لکھنا، پھر لوگ جاتے ہیں ادھر نام لیتے ہیں، پہاڑیاں بھری پڑی ہیں لوگوں کے ناموں کے ساتھ، کہ بھائی ان چیزوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ مخصوص دنوں کی بات نہیں ہے۔ ان دنوں کے علاوہ کوئی شخص چاہے کہ میں حج کر لوں، حج نہیں کر سکتا۔ ان دنوں کے علاوہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قربانی جو عید الاضحیٰ والی قربانی ہے، صدقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عید الاضحیٰ والی قربانی باقی دنوں میں کر لے، نہیں ہو سکتی۔ ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں تکبیرات تشریق کروں، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ 3 عبادتیں ان ایام کی ایسی باتیں ہیں جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور ایام میں نہیں ہو سکتی۔ حج بھی اپنے مخصوص ایام میں، اور جس کو اللہ گنجائش دے اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من وجد ساعۃ ولم یحج فلا علیہ ان مات یہودیا ولا نصرانیا، میں جس شخص پر حج فرض ہو گیا، گنجائش ہو گئی حج کرنے کی، لیکن اس نے حج نہیں کیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن کے مرتا ہے یا نصرانی بن کے مرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں باقاعدہ ایک رکن ہے، مسلمان ہونے کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہو، جس کے پاس مال آ گیا وہ حج کرے گا، حج کرنا ضروری ہے اس کے ذمہ، اور اگر حج وہ نہیں کرتا خدا نہ خواستہ کنگال ہو گیا۔ ایمان یاد رکھو اس مسئلہ کو، اگر ایک شخص کے ذمہ زکوٰۃ ہے، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، گناہ کیا، کبیرہ گناہ ہے، 1 سال کی بھی جمع ہو گئی، دوسرے سال کی بھی جمع ہو گئی، تیسرے سال کی بھی جمع ہو گئی، چوتھے سال کی بھی جمع ہو گئی، 10 سال کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی، اور اس کے بعد اتفاقاً کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کے پاس اتنا مال نہ رہا کہ جو نصاب کی مقدار مال ہوتا ہے،
ایک مرتبہ مال اس کا سارا ختم ہو گیا، 10 سال کی زکات اللہ اپنی مہربانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب معاف کرنے کا؟ اب اس کے بعد مال آئے بھی صحیح، نئے سرے سے حساب کریں۔ پچھلا ختم، اللہ نے ختم کر دیا، اللہ نے رعایت اس کو دے دی، لیکن حج جس شخص پر ایک مرتبہ فرض ہو گیا، وہ کنگال بھی ہو گیا، کچھ بھی اس کے پاس نہ رہا، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا کنگال ہونے کے بعد بھی، تو ایک فرض کا تارک بن کر دنیا سے رخصت ہوگا، حج کبھی اس سے معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو معمولی بھی سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپے کا انتظار کرتا رہے آدمی، وہ جی حج تو ہے جی پورا ہونے کے بعد، حالانکہ وہاں جانے کے بعد یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ حج جوانوں کا ہوتا ہے یا حج بوڑھوں کا ہوتا ہے۔ پورے بیچارے اپنے ہوش کا حواس میں ہی نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، طواف کا سیدھا چکر لگانے کے بجائے الٹا چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کر رہا تھا کہ ان مخصوص ایام کی عبادت ہے، ان دنوں کے علاوہ حج کا کوئی تصور نہیں۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ کا طواف حج کی نیت سے جا کر کرے، ان دنوں کے علاوہ کرے، طواف بیت اللہ کا ہوگا لیکن بدعت ہو جائے گی۔ ایک بات کرنے لگا اگر آپ کی توجہ ہو تو، طواف بیت اللہ کا کرے لیکن نیت کس کی کر لے؟ حج کی کر لے۔ ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص مینا میں وقوف کرنا چاہے، اگر وقوف کی نیت سے وہاں مینا میں جا کے گیا ٹھہرا تو بدعت ہو جائے گی، گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ عرفات میں جا کے ان دنوں کے علاوہ ٹھہرا، ارادہ یہ کرتا ہے کہ حج کا رکن اعظم جو ہے اس کو ادا کرتا ہوں، بدعت ہو جائے گی۔ جب ان مخصوص ایام کے علاوہ حج کا طواف جائز نہیں، وقوف جائز نہیں، اور نہ مزدلفہ میں وقوف، نہ عرفات میں وقوف، نہ مینا کے اندر ٹھہرنا کچھ معتبر نہیں، تو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے انسان طواف کرتا رہے، چکر لگاتا رہے، پھیرے لگاتا رہے، اور لبیک اللہم لبیک کے مقابلے کے اس قسم کے پر ترنم اور قافیہ والے اشعار بنا کر پڑھتا رہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا شریعت اسلامیہ کے ساتھ۔ دیکھو اللہ رب العزت نے طواف بنایا تو صرف ایک گھر کا بنایا، پوری روئے زمین پر اور کسی چیز کا طواف نہیں، نہ کسی اور مسجد کا، نہ کسی اور قبر کا، نہ کسی گھر کا، نہ کسی درخت کا، نہ کسی انسان کا، کسی چیز کا طواف نہیں۔ یہ تو مقناطیسیت اللہ نے جو بنائی ہے وہاں پر بنائی ہے۔ ان ایام میں کوئی جا کر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی ایسا مقناطیس ہے جو پوری دنیا سے لوگوں کو کھینچ رہا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد بندھے ہوئے گول گھوم رہے ہیں، اور نمازوں کے اوقات کے علاوہ کبھی وہ مطاف خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، اور حج صرف انہی ایام میں ہے، اس کے علاوہ بالکل کوئی اور دن پورے سال میں نہیں ہے کہ جن کے اندر حج ادا کی جا سکے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق صرف انہی ایام میں ہیں۔ وہ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ یوم عرفہ کی صبح سے 9 ذی الحجہ 9 تاریخ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر 13ویں کی عصر کی نماز تک بلند آواز کے ساتھ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ انہی مخصوص ایام میں، انہی ایام میں پڑھنی ہے، اور مردوں نے بلند آواز سے، عورتوں نے آہستہ آواز سے۔ جس طرح مردوں کی ذمہ واجب ہیں اسی طرح عورتوں کی ذمہ بھی واجب ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، مرد تو بعض اوقات مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یاد دہانی ہو جاتی ہے، لیکن عورتوں کو چونکہ نماز انہوں نے باجماعت عموماً نہیں پڑھنا ہوتی، اس لیے ان کو یاد رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو خصوصی تاکید کے ساتھ گھر میں بیان کیا ہے۔ ایک واجب ہے جو ترک ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اور بہتر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اس جگہ بھی پر لکھ کر لگا دیا جائے تاکہ یہ یاد رہے گا کہ فرض جو واجب جو ہے یہ ترک نہ ہو۔ اگر یہ ترک ہو جائے تو اس کی قضا بھی نہیں کہ آدمی چلو بعد میں پڑھ لے، استغفار اور توبہ ہے تو آدمی اس کو قضا ہونے ہی نہ دے۔
اور پھر مرد جب پڑھیں گے تو بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھو کہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں کوئی لمبا ذکر بلند آواز سے کبھی نہیں ہے ثابت سوائے نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، درمیانی معتدل آواز کے ساتھ یہ فرض نماز کے بعد کہا جاتا ہے، لیکن کوئی لمبا ذکر اس کے علاوہ بلند آواز سے نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں گنگا الٹی چلتی، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو خوب زور شور کے ساتھ دعاؤں میں اتنا زیادہ بلند آواز کی جاتی ہے، حالانکہ دعا میں حسن یہ ہے کہ جتنا آہستگی کے ساتھ دعا کی جائے اور جو ربکم تضرعا وخفیا، جتنی عاجزی اور خفیہ طریقے سے کی جائے اتنی زیادہ اللہ رب العزت کو پسند اور محبوب ہے۔ لیکن ہم دعائیں کرنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بلند آواز سے نہ کی جائے، مولوی صاحب خوب شور مچا کر اور لمبے چوڑے رونے رو کر اور خوب آنسو بہا کر اگر دعا نہ کروائیں تو دعا قبول نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی تعلیماً کروا لینے میں حرج نہیں ہے کہ بندوں کو سمجھ آ جائے کہ دعا اللہ سے کرنا کس طرح ہوتا ہے، لیکن مستقل معمولات سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اور نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں ایسکی کے ساتھ خفا کے ساتھ، لیکن یہ ذکر ہے کہ جس میں آواز کو بلند کرنے کا حکم ہے، لیکن جہاں آواز کو بلند کرنے کا حکم ہے وہاں آواز گلے کے اندر پھنس جاتی ہے، محسوس نہ کریں۔ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز ان ایام میں تکبیرات تشریق والے ایام میں امام بیچارہ اکیلا بلند آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بار بار متوجہ کرنے کے باوجود لوگ اس میں شرم محسوس کرتے ہیں کیسے کہ بلند آواز سے کرتا ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ذکر جو نماز کے بعد تکبیرات تشریق کے طور پر جو ذکر ہوتا ہے یہ اسلام کی شان و شوکت اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ اگر اللہ ہمیں توفیق دے اور میدان جہاد کے لیے ہم میدان جہاد میں پہنچیں، اللہ کے راستے میں ہم جہاد کریں، اللہ ہم سب کو اپنے راستے کا جہاد نصیب فرمائے۔ اگر کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوں وہاں نعرہ تکبیر لگائیں تو اسی طرح لگائیں گے۔ وہاں پر نعرہ تکبیر لگانا اسلام کی شان و شوکت اور عظمت کے اظہار کے لیے ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ یہ تکبیرات تشریق اسلام کی عظمت اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے ہے۔ اس لیے جس وقت اس کا موقع آئے تو مسجد گونجنی چاہیے، اس لیے کہ حکم ہے باقاعدہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو ابھی راستے میں بلند آواز ہے، کم از کم 3 مرتبہ تو لازمی پڑھ لینا چاہیے کہ حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ اور اگر پورے راستے پڑھتا رہو اصل حکم بھی یہی۔ اور عید الفطر پر ایسا آواز سے، عید الاضحیٰ پر بلند آواز سے، اور نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد بلند آواز سے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی وہ 9 تاریخ آئی نہیں، لیکن اس پر عمل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اسی طرح ایک مستحب عبادت ہے، فرض واجب نہیں ہے، کہ جس شخص کی قربانی ہے، عام حالات کے اندر شریعت نے پاکیزگی، صفائی، حجامت اس کے بڑے احکام ہیں شریعت کے اندر، لیکن جس شخص کی قربانی ہے اس شخص کے لیے مستحب درجے میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن میں نہ تراشے جب یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور اس کے بعد ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اور وجود کی کسی قسم کی صفائی نہ کرے سوائے نہانے کے، غسل کرنے کے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پہ کتنا کرم کیا ہے۔ پتا ہے کہ اس حکم کے اندر بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ دیکھو جی حجامت کیوں نہیں کرنی، ناخن کیوں نہیں کٹوانا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے اللہ رب العزت جو شخص وہاں نہیں پہنچ سکے ان والا اجر و ثواب جہاں موجود لوگوں کو اللہ رب العزت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ وہ تو باقاعدہ احرام ہے نا، احرام کی تو پابندیاں لمبی چوڑی پابندیاں ہیں کہ اس کے اندر تو سیدھا ہوا لباس بھی نہیں پہننا، غسل بھی کرنا ہے تو بغیر صابن کے کرنا ہے، پوری احتیاط کرنی ہے کہ بال بھی نہ ٹوٹیں، اتنی احتیاط سے غسل کرنا ہے۔ وہاں پر احکام اور سخت ہیں، پھر وہیں پر ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں تراشنے، جب تک احرام سے فارغ نہ ہو جائیں۔ تو بندہ وہاں تک پہنچ تو نہیں سکا، لیکن اللہ نے کرم کر دیا، اور میں یہیں پر تم ان کی نکالی، تھوڑی سی نکالی کر لو، اللہ رب العزت کو اجر و ثواب تمہیں یہیں پر عطا نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے اجر و ثواب کا اللہ نے راستہ کھولا ہے۔
پھر اس کے بعد اگلا حکم قربانی کرنے کا۔ قربانی کے لیے بھی یہ مخصوص 3 ایام ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ ان دنوں کے اندر قربانی کرنی ہے۔ ان دنوں کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں جانور ذبح کروں اور مجھے قربانی کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے، 1,00,000 جانور بھی ذبح کر لے، ایک بکری کے برابر بھی ثواب نہیں۔ اس لیے ایک مخصوص ایام کی عبادت ہے۔ لیکن یہ باتوں کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سیزن چل رہا ہے رمضان سے، اور جس کا اختتام قربانی پہ ہوتا ہے، ان عبادات میں اللہ رب العزت بندے کا عمل دیکھتے ہیں کہ بغیر چوں چرا میری بات مانتا یا نہیں مانتا۔ لیکن آج اس سوشل میڈیا کے دور میں چوں چرا کرنے والے آ گئے۔ پتہ ہے قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم تسلیم کرو بغیر چوں چرا۔ لیکن آج چوں چرا کرنے والے آئے ہوئے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے اس موسم میں کئی نام نہاد سکالر بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے کسی دینی ادارے میں دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کی چپڑی چپڑی باتوں سے ہمارا نوجوان طبقہ بڑا متاثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی بات تو بڑی پتے کی کرتے ہیں، بات کیا ہے وہ جی یہ کوئی عقل مندی والی بات ہے کہ ایک دن میں پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں 1 2 3 دن کے اندر کروڑوں اربوں جانوروں کا خون بہائیں۔ اتنا گوشت کسی نے کھانا ہے بھلا؟ اتنا گوشت تو استعمال بھی نہیں ہوگا۔ اگر کھائیں گے تو بدہضمی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اتنی قربانیاں کرنے کی بجائے قربانیوں کی نقد رقم جو ہے وہ بیوقان کو دے دی جائے، یتیم بچوں کو دے دی جائے، سرائے تعمیر کر لیے جائیں، دفاع عامہ کے کام کر لیے جائیں۔ اب دیکھو یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں چوں چرا والی بات ہے۔ پتہ ہے قربانی شروع کہاں سے ہوئی؟ باپ نے بیٹے کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ نے بات چھپا کے نہیں کی، مخفی نہیں کی کہ دیکھو میرا خواب ہے اور خواب وہی ہوتا ہے اور وہی کو ماننا ضروری ہوتا ہے، تو لہذا یہ وہی کا حکم ہے۔ نہیں، واضح لفظوں میں کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو دیکھ لے تیری کیا رائے ہے، کیا کریں اس حکم کے سامنے۔ اب دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی اگر توقف کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ابا جان خواب کی بات ہے، غور کر لیں، ہو سکتا ہے خواب اور ہوتا ہے کبھی اور تعبیر اور ہوتی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے اندر جو خواب ہیں، خواب اور شکل کے ہیں، تعبیر اور ہیں۔ رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے، سورج اور چاند کو دیکھا، ان کو میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ خواب کی بات تھی، اب وہ سورج اور چاند اور ستارے تھے، بھائی تھے، باپ تھا، اور اسی طرح خالہ تھی جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، وہ تھے جو کہ تعظیم کرنے والے تھے اپنی تعبیر کی شکل کے اندر۔ 7 گائیں دیکھیں دبلی پتلی، اور 7 گائیں نہیں تھیں، وہ 7 سال تھے۔ تو خواب بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے، دیکھتا کچھ ہے، تعبیر کچھ اور ہوا کرتی ہے، غور کر لیتے ہیں یا مزید اس کے متعلق سوچ لیتے ہیں، نہیں۔ انہوں نے کہا فانظر ماذا تری، آگے حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریں، آپ مجھے اللہ کے صبر کرنے والے بندوں میں سے پائیں۔ کوئی چوں چرا نہیں کی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ پھر روزوں میں بھی چوں چرا ہو سکتی۔ کیوں بھوکا مارتے ہو بندوں کو؟ گرمیاں ہیں، سردیوں میں رکھ دو۔ ان اللہ جن سکالوں کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے تو یہ چھٹی دے دی ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہو تو سردیوں میں رکھ دیا کرو۔ بچے نے اگر پیپر دینے ہیں، بالغ ہو چکا ہے، اگر پیپر دینے ہیں تو ٹھیک ہے جی، پیپر گزار جو ہے ان ایام میں نہ رکھے، بعد کے اندر رکھ لیں۔ کہتے ہیں مشکلات اللہ نے پیدا کی ہیں،
اللہ کے بندو، یہ عاشقانہ عبادتیں، ان کا سیزن ہے رمضان سے لے کر قربانی کے اختتام تک، ان میں سے کوئی ایسی عبادت نہیں کہ جس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گی، اس طرح کے کرنا۔ پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سائے میں پڑھی جانے والی نماز افضل یا میدان منا کے ویران میدانوں میں پڑھی جانے والی؟ ظاہر بات ہے کعبۃ اللہ کی نماز اپنی اہمیت کے اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ وہ جو 5 نمازیں یوم الترویہ کو منا میں جا کے پڑھنی ہیں، اس کی بجائے بہتر نہیں ہے کہ ہم منا میں چلے جائیں، حاضری وہاں لگوا دیں فرشتوں کے سامنے اور نماز مکہ میں آنے پڑھیں؟ نمازیں آ کر کعبۃ اللہ کے پاس پڑھیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے شریعت کے حج کے حکم پر انگلی اٹھائی ہے، اس شخص کا حج قبول ہونا تو کیا، اس کا تو ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا۔ پھر ان دانشوروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنی قربانیاں کی تھیں۔ 100 اونٹ آپ نے قربانی کی تھی۔ کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ جی دیکھو جی 1 اونٹ کی قربانی سے تو دکان چل سکتا ہے، اور گائے اس کے علاوہ کی اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے لیے 1 گائے بھی ذبح کیا، اور 100 اونٹ آپ نے قربان کی، جن میں سے تقریباً 66 اونٹ ایسے تھے جن کا آپ نے اپنے دست مبارک سے ظاہر کیا۔ تو کوئی یہ کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے خون ریزی کر دی، جانوروں کو کاٹ دیا۔ پھر یہ فکر لائق ہو جاتی ہے ان جانوروں کی نسل کی، اور جی دیکھو کہ حلال جانور ہے، بعد میں بھی تو کھانا ہوتا ہے، اور اس کی نسل کشی ہوتی ہے، جی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، جتنا حلال جانور ذبح ہوتا ہے اللہ اس میں اتنی اور زیادہ برکت ڈالتا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کبھی ریوڑ دیکھیں گے، حلال جانوروں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے، حرام جانوروں کے ریوڑ نظر نہیں آئیں گے۔ اب یہ ذبح ہونے والی باتیں تو ساری آپ کے سامنے ہیں۔ گزشتہ سال جو بیماری جانوروں پہ آئی، اس کی بنیاد پہ کتنی بڑی تعداد میں ہمارے علاقوں میں جانور مرے، لیکن اس کے باوجود پچھلی قربانی بھی گزر گئی اور یہ قربانی بھی آ رہی ہے۔ نہ سال کے درمیان کا بھی گوشت کی ایسی خاص ان مخصوص ایام کے علاوہ ویسی کوئی قلت برقرار نہیں کہ بالکل اتنے لمبے عرصے تک جانور ہی نہ ملے، کہ قربانی کرنے کے لیے آج کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے بڑا جانور نہ ملے۔ حلال جانور میں اللہ نے ویسے ہی برکت رکھی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔